آپ لوگوں کی اور اپنے گروپ کے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سال کے سب سے عظیم اور بڑے دن، اس سلسلے میں 3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث جس کے راوی عبداللہ بن قرط ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد میں، ابو داؤد میں اور ارواء الغلیل میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے 2018 پر ذکر کیا اس کو، جس کے الفاظ ہیں: اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ دنوں میں سب سے عظیم دن اللہ کے نزدیک یوم النحر ہے، کیونکہ اسی کو حج اکبر کا دن کہتے ہیں، اور اسی دن میں حج کے کئی بڑے اعمال انجام پاتے ہیں۔ یوم النحر کے بعد دوسرے دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم یوم القر، پھر یوم القر ہے، یعنی قربانی کے دن کے بعد والا دن، دوسرا دن، کیونکہ حجاج اس دن ٹھہرتے ہیں اور ایام تشریق میں اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے غسل وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں نبیشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جو شیخ البانی رحمہ اللہ کی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے 1282 پر موجود ہے۔ اس کے الفاظ ہیں: ایام التشریقی ایام اکل و شرب و ذکر للہ۔ ایام تشریق یعنی عید کے دن کے بعد، عید الاضحیٰ کے دن کے بعد 3 دن۔ ایام تشریق انہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ منا میں قربانی کے بعد قربانی کے گوشت کو عام طور پر سکھانے کا عرب کے لوگ اہتمام کرتے تھے اور دھوپ میں اس کو رکھتے تھے، اس لیے انہیں ایام تشریق کہا گیا۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ تیسری حدیث یوم الفطر و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ اس حدیث کو عقبہ بن عامر نے روایت کیا ہے، جو صحیح ابو داؤد میں 2090 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس حدیث کا سادہ سا معنی یہ ہوا: یوم الفطر یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ جسے یوم النحر کہا گیا ہے، اور ایام تشریق یہ ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں۔ یعنی اس حدیث کی روشنی میں عید کے دن سال میں 5 ہیں: عید الفطر 1، عید الاضحیٰ 2، اور 3 دن تشریق کے ایام، کل 5 ایام عید کے ہوئے۔ ان ایام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، یہ ہمارے عید کے ایام ہیں، اور یہ ایام کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ اہل و عیال پر، دوست احباب پر، پڑوسیوں پر وسعت پیدا کرنے کے، فراخی پیدا کرنے کے دن ہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، ہدیہ دیا جائے، اور غریبوں کا، ناداروں کا، پڑوسیوں کا خیال کیا جائے۔ یہ سب دن
اس بات کے ہیں۔ دوسری بات اس سلسلے میں عیدین میں خطبہ کے تعلق سے ہے۔ عیدین میں خطبہ کے سلسلے میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیدین کا خطبہ سننا واجب ہے یا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا، جس حدیث کا مصدر ارواء الغلیل میں 622، اور اگر راوی کے بارے میں بات کی جائے تو عبداللہ بن سائب اس کے راوی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: قد قضینا الصلاۃ فمن احب ان یجلس للخطبۃ فلیجلس ومن احب ان یذهب فلیذهب۔ ہم نے عید کی نماز مکمل کر لی ہے، جسے خطبہ کے لیے بیٹھنا پسند ہو وہ بیٹھے، اور جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ دوسری حدیث جو عبداللہ ابن سائب ہی سے مروی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: انا نخطب فمن احب ان یجلس للخطبہ فلیجلس ومن احب ان یذهب فلیذهب۔ ہم تو خطبہ دیں گے، پس جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ خطبہ کے لیے بیٹھے تو خطبہ کے لیے بیٹھے، اور جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ چلا جائے تو اسے جانا چاہیے۔ یہ حدیث بھی ارواء الغلیل میں 622 پر اور السراج المنیر میں 1536 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ عیدین کی نماز میں عورتوں کی شرکت، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو عید اور بقرعید کی نماز کے لیے عیدگاہ عورتوں کا انتظام نہیں کرتی ہے، اور ظاہر ہے یہ عورتوں کی بڑی محرومی ہے کہ وہ عید جیسی عبادت سے دور رہیں، محروم رہیں، اور عید کے خطبے سے محروم رہیں، مسلمانوں کے اجتماع سے محروم رہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی عورتوں کی ہے، ظاہر ہے اس کے ذمہ دار ہم مرد حضرات ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے حوالے سے 2407، جس حدیث کے راویہ ام عطیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ اس کے الفاظ ہیں: کننا نؤمر ان نخرج العواتق وذوات الخدور والحیض ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ پردہ نشین خواتین جو ہمیشہ پردے میں رہتی ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہیں، اور اسی طرح بالغ بچیاں جن کے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، عام طور پہ عرب میں ان بچیوں کے لیے پردے کا زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ تو ان عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عیدگاہ ان کو لے کر جایا جائے۔ یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ بھی عیدگاہ جائیں گی، خیر میں شامل ہوں گی، مومنوں کی دعوت میں شامل ہوں گی، ہاں وہ نماز پڑھنے سے دور رہیں گی، یعنی ان کے لیے جو جگہ مخصوص ہیں عورتوں کے لیے، ان کے پیچھے وہ بیٹھیں گی، نماز ان کی چونکہ معاف ہے اس لیے وہ تکبیر کے کلمات پڑھیں گی، اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو کر کے اس خیر کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں گی۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں بیان کی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہماری عورتیں اور ہماری بچیاں شاپنگ سینٹروں میں شرکت کرتی ہیں، تعلیم گاہوں میں شرکت کرتی ہیں جہاں انہیں کئی گھنٹے بغیر محرم کے وقت گزارنا پڑتا ہے، شادیوں میں شرکت کرتی ہیں، دوست احباب کے ہاں جاتی ہیں جہاں جانا ان کے لیے کوئی خیر کی علامت اور دلیل نہیں ہوا کرتی۔ اگر
शरई ज़वाबित की पाबंदी ना हो, महारिम के साथ ना जाएं, तो उन जगहों पर हम औरतों को जाने की इजाज़त देते हैं। लेकिन जहाँ पर साल में सिर्फ 2 मरतबा, और वो भी अपने साथ पर्दे में लेकर औरतों के लिए जो जगह मखसूस होती वहाँ उनको बैठाकर इबादत अंजाम देना हो, वहाँ हम कहते हैं फितना नज़र आता है। जबकि हम ही लोग अपनी औरतों को बहुत सारे प्रोग्राम में लेकर जाते हैं, जलसे जुलूस में लेकर जाते हैं, वहाँ हमें फितना नज़र नहीं आता। लेकिन जहाँ सवाब की बात है, साल में 2 मरतबा का मामला है, वहाँ हम लोग बहुत बेहिस साबित होते हैं। और वो इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का हमें इल्म नहीं है। अगर हम लोग अहादीस की किताबों को और तारीख़ को देखें तो नबी के ज़माने से आज तक मुस्लिम ख़वातीन ईद और बकरीद की नमाज की अदायगी के लिए ईदगाह जाया करती थीं। हमें इस सिलसिले में असबियत से हटकर संजीदा होकर गौर करना चाहिए और अपनी औरतों के लिए ईदगाह में पर्दे का नज़म करके उनके ईद की नमाज का एहतमाम करना चाहिए। ईदगाह जाने के सिलसिले में हमारे लिए कुछ बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, जैसा कि बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस में है, जो इमाम तिरमिज़ी और इमाम इब्न माजा की हदीस में मौजूद है, कान ला यख़रुजु यौमल फ़ित्र हत्ता यतअमा वला यतअमा यौमन नहरी हत्ता यज़बहा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ित्र में कुछ खाए बगैर नहीं जाते थे और ईद उल अज़हा में बगैर कुछ खाए जाते थे, यहाँ तक कि वो आकर अपनी कुर्बानी ज़बह कर लें। इसी के साथ साथ एक बात और याद करने की है, वो बात यह है कि जैसा कि अबू सईद खुदरी की हदीस में है, जो हदीस इरवाउल गलील में 624 पर मौजूद है, कान ला युसल्ली क़ब्ल ईद शय्या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज से पहले कोई नमाज नहीं पढ़ते थे। यानी ईदगाह में कोई नफिल या किसी भी तरह की कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी ईद की नमाज के अलावा। फ़इज़ा रजा इला मंज़िली सल्ला रकातैन। हाँ, जब अपने घर आप लौट आते थे तो अपने घर लौटकर आप 2 रकात नमाज पढ़ते थे। आज के मुसलमान ईद की खुशी में बहुत सारे अमाल अंजाम देते हैं, लेकिन घर लौटकर 2 रकात नमाज पढ़ने से अपने आप को महरूम रखते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा है। जैसा कि मैंने बताया आपको, यह हदीस अस्सिराजुल मुनीर के 1547 पर मौजूद है। इस सिलसिले में एक और बात यह है, जैसा कि अबू राफ़े की हदीस में मौजूद है, इरवाउल गलील में 636 पर यह हदीस देखी जा सकती है, कान ला यख़रुजु इलल ईदैन माशिया, कान यख़रुजु इलल ईदैन माशिया व युसल्ली बिग़ैर अज़ान वला इक़ामा सुम्मा यरजिउ माशियन फ़ी तरीक़िन आख़र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन पैदल जाया करते थे और ईदैन की नमाज बग़ैर अज़ान और इक़ामत के पढ़ते थे, फिर दूसरे रास्ते से पैदल ही वापस आने की आप कोशिश किया करते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। बहरहाल हमें चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, ताकि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल हो और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठाए जाने के मुस्तहिक़ ठहरें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।